زمانے کے اللہ کے عظیم ولی حضرت خواجہ بختیار کاکی، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور بڑے بڑے ولیوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ نیک ماں کو کس لیے کہا گیا کہ دین دیکھ کر شادی کرو؟ بیٹا ذرا جاگنا، جاگ کے سننا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی ماں کے شکم سے دنیا میں آئے، ماں کے شکم سے دنیا میں آئے۔ اب سننا ذرا، حضرت خواجہ بختیار کاکی کی جو والدہ تھی، میں تو پہلے کیا کہ گل ساری ماں دی ہے، جب ماں چنگی ہوئے گی تو اولاد چنگی ہوئے گی، جب ماں بگڑ گئی تو اولاد کبھی سدھی نہیں ہو سکتی۔ گل سننا، حضرت خواجہ بختیار کاکی کی والدہ آپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئی، اور جب مسجد مدرسے میں پہنچی تو قاری صاحب کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا اور دے کر کہا، مولانا، قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے بیٹے کو رب کا قرآن پڑھائیے، میرے بیٹے کو کیا کیجئے؟ رب کا قرآن پڑھائیے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی والدہ، قاری صاحب نے لے لیا، بیٹا بیٹھ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی، چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر، ہاں، قاری صاحب فرماتے بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ بختیار کاکی خاموش ہیں، ذہن حاضر رکھنا، خاموش ہیں۔ پڑھ بیٹا، الف خاموش، با خاموش، تا خاموش، سا خاموش۔ او بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا استاد جی پڑھائیے، استاد جی ذرا پڑھائیے۔ کہا بیٹا پڑھا تو رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں پڑھائیے، پھر میں پڑھوں گا۔ کہا پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پھر خاموش، بیٹا پھر خاموش۔ کہا استاد جی پڑھائیے۔ کہا یار عجیب بات ہے، ایک مرتبہ پڑھایا، دوسری مرتبہ پھر کہتا ہے پڑھائیے، پڑھنا۔ خواجہ بختیار کاکی ہینڈ تے نکے سن، مسکرا کے کہنے لگے پھر میں پڑھا۔ کیا کہا؟ میں پڑھا۔ آپ نے کہا پڑھ۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے بیٹا میں نے تجھے تو الف با تا سا پڑھایا تھا، اوے تو 15 سپارہ تو نے پڑھنا شروع کر دیا، یہ جو پیچھے 14 سپارے یہ تو نے کہاں پڑھے؟ کہا استاد جی سارے کام چھوڑیے، ساری باتیں چھوڑیے، بختیار کاکی کو اس سے آگے پڑھائیے، بختیار کاکی کو اس سے آگے پڑھائیے۔ جناب استاد کہنے لگے، اوے بیٹا جب تک بتائے گا نہیں اس وقت تک آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ اے میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی رشتہ کرو دین دیکھ کر کرو، اگر دین نہ ہو تو رشتہ نہ کرو۔ اس لیے کہ لوگوں، خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں، اے میری استاد محترم، میری اماں جان کوئی عام عورت نہیں تھی، عام عورتوں کی طرح کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ میری اماں جان 15 سپاروں کی حافظہ تھی، میری اماں جان 15 سپاروں کی حافظہ تھی۔ کہا بیٹے جب ماں تیری 15 سپاروں کی حافظہ تھی تو تجھے کیسے آگے؟ کہا استاد جی صبح صبح اٹھ کے میری اماں روزانہ سپارے پڑھتی تھی، وہ بارو بارو پڑھتی تھی، میں اندر اندر یاد کر لینا تھا، وہ اندر اندر پڑھتی سی تو میں بار بار پڑھتی سی تو میں اندروں یاد کر لینا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب رشتہ کرو تو کالج سکول نہ دیکھو، رسول اللہ کا دین دیکھا کرو۔ ہاں پھر جب تمہارا بیٹا دنیا میں آئے گا قرآن پڑھے گا، ہاں پھر جب تم دنیا سے جاؤ گے، بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے بعد میں بھی جائیں گے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اعزاز والے وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی کہے گا میں نے دولت والا بیٹا چھوڑا، کوئی کہے گا میں نے گاڑی والا چھوڑا، کوئی کہے گا میں نے کوٹھیوں والا چھوڑا۔ خوش بخت ہے وہ باپ جو یہ کہے گا میں نے اپنا بیٹا چھوڑا یا قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا چھوڑا۔ خوش بخت ہے وہ باپ جو یہ بات کہے گا کہ میں نے اپنا بیٹا بھی چھوڑا، اپنی اولاد بھی چھوڑی۔ ماں بھی کہے گی کہ ہاں ہاں بیٹیاں میری بھی بڑی نخرے والی تھی، 4 تھی، ناز تو سب سے ہے مگر ان میں سے جس نے دین پڑھا تھا ناز اس پہ ہے۔ اس لیے اپنی
اپنی بیٹیوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو رسول اللہ کا دین پڑھاؤ۔ اور میں حیران اس بات پر ہوں، اگر آپ بازاروں کے اندر نکلے، خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کام کرتے نظر آئیں۔ میں نے خود ایک بچے سے یہ سوال کیا، اور میں نام نہیں لیتا، وہ ہے کدھر ہے ادھر ہی، میرے پاس پڑھتا نہیں، کسی دکان پہ کام کرتا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا، بیٹا تیری اتنی چھوٹی سی عمر ہے، تو کام کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے رو کے کہا، اگر ابا ہوتا، اگر اماں ہوتی تو دین پڑھاتے نا، ہے ہی کوئی نہیں تو دین کون پڑھائے گا؟ اوے تمہارے بیٹے ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، بیٹیاں ہیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ تمہاری بخشش کا سامان ہے۔ ارے نادان، 4 ٹکوں کی لالچ کے اندر اگر تو اپنے بیٹے کی دنیا اور آخرت خراب کر دے، بتا کل قیامت والے دن حضور کو کیا جواب دے گا؟ 4 ٹکوں کی خاطر، اور آج جتنی مرضی یہ دولت کما لی جائے پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ بتا اگر تیرا بیٹا دین پڑھتا رہا، خدا کی قسم وہ پڑھتے، اس کے پڑھنے کے صدقے اللہ جو تیرے پہ رحمتیں برسا رہا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ میرے پاس یہ جو بچے ہمارے ادارے میں قرآن مجید کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں، مجھے بتائیں، چاہے جس برادری سے بھی، ہمیں کسی برادری کا تعلق نہیں، جس برادری سے بھی ہیں، بتائیں ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ بچے تو اور بھی مجمع میں بیٹھے ہیں، لیکن ان بچوں کے سروں پہ دستار اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ بچے وہ ہیں کہ جو نبی کی ختم نبوت اور نبی کی ناموس کے پہرے دار بننے والے ہیں، اور جو حضور کی ختم نبوت و ناموس کا پہرے دار بنے گا، اللہ کیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ قبر میں حضور سے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اس کا باپ بھی جب قبر میں جائے گا، فرشتے اس پہ بھی فخر کریں گے، لا ہوئے تیرا بچہ پڑھیا یا نہ پڑھیا، انہوں کچھ آیا یا نہ آیا، رسول اللہ دے دین نہ تے جڑے آ رہا نا، انہیں جا کے در در دیے ٹھوکرا تے نہیں نہ کھا دیا، انہیں اٹھنا تے برتن تے نہیں نہ دھوتے، دکاناں تے کم تے نہیں نہ کیتے، انہیں جناب لوکاں دیاں گلاں تے نہیں نہ سنیاں، انہیں قرآن نہیں سی آندا، انہیں حدیث نہیں سی آندی، فقہ نہیں سی بھی آندی، لیکن پھر بھی رسول اللہ دی دستار سر تے رکھ کے وہ یہ کہنا رہا، حضور اے تے تواڈے نال وفا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو دین پڑھاؤ، اپنی اولاد نو دین دی طرف متوجہ کرو۔ جدوں تہاڈی اولاد دین پڑھے گی، خدا کی عزت کی قسم تمہاری اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی۔ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، آپ کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی، اور پھر جب ان کی نسبتیں طے کرو گے تو پھر تمہارے گھروں میں شور نہیں ہوگا، ہاں پھر تمہارے گھر جگمگا اٹھیں گے۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ یہ شادیاں کیوں مشکل ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم کیا ہے کہ ہم نے مہندی کی رسم بھی شروع کر دی، اور ساتھ پھر ہم نے اس میں اور معاملات بھی شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اب بتائیں یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کما حق ہوں نکاح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ آج اس سے دور ہو کر لوگ شادیوں سے ڈر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے خود مشکل کیا ہے۔ اب نکاح کیا ہے؟ نکاح یہ ہے کہ تیرے 2 گواہ، کتنے جو شریعت کا فیصلہ ہے، کتنے 2 گواہ، اگر 2 مرد نہیں، 1 مرد 2 عورتیں، 1 مرد 2 عورتیں موجود ہوں اور بیٹھ جا اور کہہ دے کہ میں نے شریعت کے مطابق اتنے حق مہر میں اپنی بیٹی تجھے دی، تو نے قبول کی؟ تو کہے گا میں نے قبول کی۔ ایجاب و